حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بیان کر رہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ مت مردہ کہو انہیں جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں۔ جو قتل کیے جائیں، بولو ذرا میرے ساتھ، جو قتل کیے جائیں، جو قتل کیے جائیں۔ اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ میں قرآن کے ترجمے سے باہر نہیں جا رہا، میں ان الفاظ پہ کھڑا ہوں اور قرآن کے اس ظاہر پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس کے باطن کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں۔ کیا؟ مَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے یا قتل کیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تم نے نہیں کہنا۔ تو یہاں اللہ جس کو زندہ کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ یہاں اگر ہم آیت پہ غور کریں، اللہ مسئلے کو کھول رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو قتل کیا جائے اللہ کی راہ میں، تو قتل کیا ہوا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، قتل جسم ہوا ہے، روح قتل نہیں ہوئی۔ شعور نے جسم کو دیکھا ہے، روح کو نہیں دیکھا۔ آنکھ نے روح کو نہیں دیکھا۔ ہاتھ کی نبض یہ روح کی چیک نہیں ہو رہی۔ روح تو امر ربی ہے، اس پہ تو موت نہیں آئی، وہ تو ایک امر تھا جو نکل گیا، بس یہ ساکت ہو گیا ہے۔ اور شعور جسم کو دیکھتا ہے، جسم کٹا ہے، اسی جسم کے اندر سے زندگی وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور موت کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ جسم سے روح کا نکل جانا، یہ موت ہے۔ تو یہ کس چیز کی موت ہے؟ یہ جسم کی موت ہے۔ آپ جسم کو میت کہتے ہیں کہ میت کو اٹھائیے، میت کو قبر میں رکھیں، میت کو کندھا دے دیجئے۔ اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ لفظ من جو اللہ ذکر کر رہے کہ جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں، تو مقتول کون ہے؟ فعل قتل کس پہ وارد ہوئے؟ یہ اس جسم پہ ہوئے جو میدان میں جا کے کھڑا ہوا ہے۔ دشمن نے اس کو مارا ہے، دشمن نے اسی کو دیکھا ہے، دشمن نے اس کے اندر سے روح نکال کر اس کو ختم کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا شعور بھی یہی فیصلہ دے رہے، لیکن یہاں شعور کو سائڈ پہ رکھو، یہ شہید روح مال جسد زندہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو لفظ من کا انکار ہوگا، فعل قتل جس پہ ہوا ہے اس کا انکار ہوگا، یہ قرآن کریم پر ایمان درست نہیں ہوگا۔ اس لیے 14 صدیوں کے علماء کا یہی تفسیروں میں اور ان کی تشریحات میں فیصلہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہید اللہ کی راہ میں گیا، البتہ یہاں ایک مسئلہ اور کھڑا ہے، چونکہ وہ ایک اور جہان میں چلا گیا، ہم اس جہان میں کھڑے ہیں۔ وہ جس جہان میں گیا اس کو برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ کیا ہے؟ عربی میں پردے کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے جہان میں گیا جہاں اس کو وہ حیات تو مل چکی ہے لیکن ہمیں شعور نہیں۔ اب ہم وہاں اگر دیکھیں قبر کھول کے تو وہ اسی پوزیشن میں ہے، یعنی دیکھ بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا، نبض بھی نہیں چل رہی، کھڑا بھی نہیں ہو رہا، بول بھی نہیں رہا، حرکت بھی نہیں کر رہا۔ تو میں غور کیجئے گا، اب سوال یہ ہے اگر وہ زندہ ہے، پہلے حرکت محسوس ہوتی تھی، ابھی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو ابھی بھی ہونی چاہیے۔ ابھی اس حیات کو دلیل سے، وحی سے بیان کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، جبکہ جو پہلے حیات تھی موت سے پہلے اس دنیا میں، اس کے لیے کوئی وحی نہیں آئی کہ آپ مانو یہ زندہ ہے، کیونکہ وہ شعور فیصلہ کر رہا ہے یہ زندہ ہے۔ اب جب شعور آ کے رکا ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے اس حیات کو ثابت کیا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ زندہ دکھائی کیوں نہیں دیتا، سنائی کیوں نہیں دیتا، وہ بولتا کیوں نہیں، وہ چلتا کیوں نہیں، وہ لڑتا کیوں نہیں، وہ حرکت کیوں نہیں کرتا، اس کی نبض کیوں نہیں چلتی، اس کی آنکھ پھڑکتی کیوں نہیں ہے، اس کا جسم ہلتا کیوں نہیں ہے، وہ تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ وہ پردہ کہاں ہے؟ وہ میری اور آپ کی آنکھ پہ پڑ چکا ہے، وہ ہماری عقل پہ پڑ چکا ہے، وہ ہمارے حواس پہ پڑ چکا ہے، وہ ہمارے شعور پہ پڑ چکا ہے۔ اس لیے اللہ یہ کہتا ہے اس کا جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے، تیری آنکھ کی رسائی اس جہان تک نہیں ہے، اور اس کی موت کے ساتھ یہ جہان چینج ہو چکا ہے۔ اب انسان کی ایک عادت ہے، بلکہ اس کی کمزوری ہے، یہ دیوار ہے، میری آنکھ ضرور دیکھ رہی ہے لیکن دیوار ایک پردہ ہے،
اس طرف کیا ہے یہ آنکھ نہیں دیکھ پا رہی، تو یہ دنیا کا پردہ بھی آ جائے تو آنکھ اس طرف دیکھنے سے قاصر ہے، لیکن اس طرف نہ نظر آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس طرف لوگ نہیں ہیں، اس طرف حرکت نہیں ہے، اس طرف زندگی نہیں ہے، اس طرف بھی سب کچھ ہے لیکن میری آنکھ وہاں تک نہیں جا سک رہی، اس لیے کہ درمیان میں ایک پردہ کھڑا ہے۔ تو جب دنیا کی دیواروں کے پردے آ جائیں تو میاں یہ تیری آنکھ اس سے پیچھے کام نہیں کر رہی، اب تو اس پچھلی چیز کی نفی نہیں کر سکتا، تو پھر جب یہ پردہ برزخ کا تیرے پورے حواس میں اللہ نے ڈال دیا ہے، اب تو کہے وہ عقل میں کیوں نہیں آتا؟ اگر عقل میں آتا ہوتا وہی کی ضرورت کوئی نہ تھی۔ میرے نبی نے فرمایا شہید جس ٹائم شہید ہوتا ہے نا اللہ کی راہ میں، اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ شہادت کا پہلا درجہ اللہ نے اسے دیا کہ ہماری برگاہ میں تم ایسے آ رہے ہو کہ یوم ولدت امو، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر ہو، تمہارے کھاتے میں گناہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے، ایک اور روایت بھی سناتا ہوں، جب ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جا کر ایک مرلہ آئے گا، اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا اور جنتی ہر لذت کو بھول جائیں گے، جنت بھی بھول جائیں گے، اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی۔ اور یہ اولیاء، یہ اتقیاء، یہ محدثین، یہ مفسرین، یہ امت کے اولیاء علماء، یہ فقہاء، یہ عباد اور زہاد، یہ بڑے شب زندہ دار، یہ عبادت گزار، یہ بڑے بڑے مجاہدین فی سبیل اللہ اور غازی، یہ صدقے کرنے والے، مسجدیں تعمیر کرنے والے، اللہ کی مخلوق کا درد رکھنے والے، یہ دنیا میں دین کا کام 6 بر اعظم پھر کر کرنے والے، یہ جب مریں گے تب جنت میں جائیں گے، ایک زمانے بعد دیدار ہوگا۔ لیکن شہید وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب یہ اللہ کے رستے میں کٹتا ہے، ابھی تلوار اس کو لگتی ہے، گولی اس کو لگتی ہے، بم اس کو لگتا ہے، میزائل اس میں لگتا ہے، اور یہ جو ہی شہید ہوتا ہے پہلے مرلے میں اللہ اس کو اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کٹے بغیر دیکھے تو میں اسی لمحے تجھے اپنا دیدار نصیب کر دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ رسول کائنات کیوں شہادت مانگ رہے ہیں؟